اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گلزار نسیم کا جو قصہ ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہے۔ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سامنے تین ڈھانچے ہیں، تین مرحلے میں ہیں، اور عنوانات کے تحت جو اس کے عنوان ہیں اسی کے ذریعے پورے کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل انشاءاللہ آپ کو مکمل قصہ جو ہوگا گلزار نسیم کا وہ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد والے ویڈیو میں۔ اگر ہم پورے گلزار نسیم کے اس کو دیکھتے ہیں، قصے کو دیکھتے ہیں، تو اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا ہے جمیل جالبی نے کہ تین مرحلوں سے یہ مثنوی گزرتی ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے کہ سب منزلیں طے کر کے تاج الملوک اور گل بقاولی کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایک مرحلہ یہاں تک ہے، یہاں پہ سمجھیے قصہ ختم ہو جاتا ہے اور مثنوی یہی مکمل ہو جاتی تو ایک اعتبار سے کامل ہو سکتی تھی، کوئی اس میں یہ حرج نہیں تھا۔ لیکن دوسرا مرحلہ راجہ اندر کو بقاولی کا خیال آتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ اسے طلب کر کے کرتا ہے اور نچلے دھڑ کو پتھر کا بنا دیتا ہے اور اسے قید کر دیتا ہے۔ اور 12 برس گزرنے کے بعد بقاولی دوبارہ ایک کسان کے گھر پیدا ہوتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تاج الملوک وہاں پہنچتا ہے اور اس سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو ایک مرحلہ یہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں ایک کردار بدل جاتا ہے اور وزیر زادہ بہرام اور روح افزا ایک ساتھ یہ نتھی ہوتے ہیں اور پھر سامنے آتے ہیں اور ان دونوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ مکمل عنوان بھی دیکھ لیں تو کہانی کی ایک ترتیب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج صرف عنوان دیکھیں گے، کل قصہ دیکھ لیں گے۔ چلیے عنوان پہلا ہے خواستگاری جناب باری سے مثنوی گلزار کی ترتیب کے واسطے۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فوراً حمد کے بعد نعت مناجات بادشاہ کی مدح یہ نہیں ہے، کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے گلزار نسیم میں، جیسے پچھلے جتنے مثنویات تھیں ان میں وہ خاص ترتیب جو حمد مناجات نعت مناجات صحابہ کی تعریف اور مدح بادشاہ تھی وہ تھا، لیکن اس میں نہیں ہے۔ دوسرا ہے داستان تاج الملوک شہزادے اور زین الملوک بادشاہ مشرق کی۔ یعنی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مشرق کے بادشاہ زین الملوک کے ہاں تاج الملوک 4 پہلے سے رہتے ہیں اور یہ 5واں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے نجومیوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس کے دیکھنے سے اندھے ہو جائیں گے، اور جس کی وجہ سے انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ آخر ایک دن شکار سے واپس آتے وقت وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور انہی کے دیکھنے سے پھر یہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور انہیں درستگی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ باغ ارم میں جو گل بقاولی ہے اس کو لانے اور اس کا زیرہ لگانے سے صحیح ہوگا۔ تو وہی اگلا باب ہے شہزادوں کا بتجویز کوحال وہی نجومی وغیرہ بقاولی کے تلاش میں جانا۔ لیکن جاتے ہیں تو فردوس محل میں دلبر بیسوا رہتی ہے، اس سے چوسر کھیل کر اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تاج الملوک جب جاتا ہے تو وہ اسے شکست دیتا ہے اور اس کے بعد انہیں وہیں چھوڑ کر گل بقاولی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ باغ ارم جو ارم ہے اس کے سرحد پہ پہنچتا ہے تو دیو سے ملاقات ہوتی ہے، اور دیو جب بھوکا رہتا ہے اس کو وہ حلوہ بنا کر کھلاتا ہے، تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ ہاں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا، اور اسی وعدے میں وہ کہہ دیتا ہے۔ تو اب لیکن جب یہ اپنے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے گل بقاولی چاہیے، باغ ارم جانا ہے، تو وہ انکار کرتا ہے۔ لیکن پھر جب قول دے دیا تھا تو اپنے بھائی کو بلاتا ہے، اس کا بھائی اپنی بہن حمالہ کے پاس اسے بھیجتی ہے، تو وہیں پہ وہ سرنگ کھودواتی ہے، تو اس کا ذکر ہے اگلے باب میں، 6 باب میں۔ اور سرنگ کے ذریعے سے وہاں سے جا کر لے آتا ہے گل کو اٹھا کر، وہاں جاتا ہے، بقاولی سوئی رہتی ہے، ننگی سوئی رہتی ہے، اس سے وہاں اسے لے آتا ہے اور انگوٹھی بدل دیتا ہے، جو اس کے پاس انگوٹھی رہتی ہے وہاں وہ لے کر اور اپنی انگوٹھی چھوڑ کے آتا ہے۔ جب بقاولی جگتی ہے تو وہ اس کی تلاش میں گلچی کی تلاش میں، یعنی جو گل لے گیا تھا اٹھا کر لے گیا تھا اس کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ آوارہ ہونا بقاولی کا تاج الملوک گلچی کی تلاش میں۔ پھر وہ یہ ادھر تاج الملوک آتا ہے اور راستے میں آزما لیتا ہے کہ ہاں یہ پھول کام کر رہا ہے یا نہیں، ایک اندھے فقیر کو لگا کر۔
پھر جب ان چاروں شہزادوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ چھین کر گل بقاولی لے جاتے ہیں اور وہ بینا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بقاولی جب ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو وہ تلاش میں نکلتی ہے اور وہ پھر زین الملوک کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ایک بار یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ یہ ان سے ملتی ہے، تو انہیں دیکھ کر وہ خوبصورت بھی رہتی ہے، تو انہیں دیکھ کر اور اس کی ذہانت کی وجہ سے اسے وزیر بنا لیتا ہے۔ آباد ہونا تاج الملوک کا گل۔ اور جب یہ لوگ گل چھین کر لے کے چلے جاتے ہیں تو حمالہ جو بال دی رہتی ہے کہ کبھی مصیبت آئے تو مجھے یاد کر لینا، تو اسی بال کو جلا کر وہ یاد کرتا ہے، تو آنے پر اسے کہتا ہے کہ گلشن نگاری بنانے کے لیے۔ تو یہ ہے اگلا باب۔ جب یہ گلشن نگاری بنتی ہے تو اس کے شہرت سن کر بادشاہ آتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر فرخ نام سے یہ وزیر بن کے جاتی ہے زین الملوک کے ہاں، تو ان کے ساتھ اور پورے عمرہ کے ساتھ آتے ہیں اس کے پاس۔ تو وہی ملاقات ٹھانی زین الملوک اور تاج الملوک کی آپس میں، تو وہیں پہ یہ اپنی حقیقت بھی بتاتا ہے۔ حکایت ایک عورت کے مرد بن جانے کی دیو کے جادو سے، اور حکایت نصیحت گری مرغ اسیر اور نافہمی صیاد کی۔ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے یہ حکایت کے نام سے کہ یہ عنوان کس میں ہے، یہ دو سے یاد رکھیں۔ اس کے بعد بھید کھلنا چھپے ہوئوں کا ایک ایک پر آگے ہے غائب ہو جانا فرخ، یعنی جیسے اب گل بقاولی کو معلوم ہو گیا کہ تاج الملوک وہ ہے جس نے جو ہمارا گل اٹھا کر لے گیا تھا، تو وہ یہاں سے پھر چلی جاتی ہے باغ ارم، اور تاج الملوک کو گلشن نگارے سے بلاتی ہے اور باغ ارم میں رہنے پہ اسے راضی کرتی ہے۔ اس کے لیے وہی ایک خط لکھتی ہے۔ ہاں، تو یہ ایک خط لکھتی ہے، خط بھیجتی ہے سمن پری کے ہاتھ سے۔ سمن پری کے ہاتھ سے، جو اس کی ہمنشین رہتی ہے، اس کے ہاتھ سے خط بھیجتی ہے اس کے پاس، اور خط کا جواب یہ لکھتا ہے۔ اس طرح پھر یہ لوگ باغ ارم میں رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر تاج الملوک کا جو یہاں پہ رہنا ہوتا ہے تو ایک چغل خور بتا دیتا ہے بقاولی کی جو ماں رہتی ہے، تاج الملوک کو طلسم میں اور بقاولی کو مقید کر دیتی ہے جمیلہ۔ اس طرح یہ دونوں قید میں رہتے ہیں اور تاج الملوک بھی فراق میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بیچ میں یہ ایک غزل ہے۔ پھر جب وہاں سے یعنی دریائے طلسم سے وہ نکلتا ہے، سرائے طلسم سے، تو وہ ایک پری کو روتا ہوا دیکھتا ہے حوض کے کنارے پہ، تو وہی رو رہی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں گیا تھا، بقاولی کی طبیعت خراب ہے تو اس سے ملنے گئی تھی، تو دیو ایک قید کر کے مجھے لے آیا ہے، اگر تم مجھے اس کے پاس یا مجھے میرا اس سے چھڑا کے لے جاتے ہو تو میں ملاقات کرا دوں گی تمہیں گل بقاولی سے۔ تو ہوا یہی، پھر روح افزا پری کو لے کر فردوس میں پہنچتا ہے، اور جب معلوم ہوتا ہے بقاولی کو اور جمیلہ کو تو وہ لوگ ملنے آتے ہیں۔ اگلے باب میں ہے آنا تاج الملوک کا صحرائے طلسم سے روح افزا پری کے ساتھ فردوس میں۔ وہاں پہ دیو کے بات کو آپ یاد رکھیں گے کہ دیو قید کر کے لے گیا تھا۔ آنا بقاولی کا روح افزا کی خبر کو جمیلہ کے ساتھ اور تاج الملوک سے مل کر جانا 7 دن بعد۔ جب یہاں پہ آئی تھی تو یہیں 1 ہفتے بقاولی کو روح افزا پری روک لی تھی، اس میں ملاقات ہوئی تھی۔ پھر 7 دن کے بعد جمیلہ اسے لے کے چلی جاتی ہے، لیکن جو یہ روح افزا پری ہے یہ مناتی ہے اپنے ماں باپ کو، کہتی ہے کہ اس کے باپ کو منائیں، بقاولی کے ماں باپ کو منائیں اور شادی ہو جائے۔ تو وہی پیغام لے جانا حسن آرا کا بقاولی کی شادی کے واسطے۔ ہاں، تو آگے یہ ایک بیاہ ہونا بقاولی کا تاج الملوک کے ساتھ، یہ نعمان جاتے ہیں اور یہ باغ ارم میں رہنے لگتے ہیں۔ رخصت ہونا تاج الملوک کا بقاولی کو لے کر، اور آنا گلشن نگاری میں۔ جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر یہاں آ جاتے ہیں۔ جو ایک مرحلہ ہے یہ 26 پہ ختم ہو جا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ یعنی راجہ اندر کو یاد آ جاتا ہے، یہاں پھر ایک غزل آیا، تو اس طرح 2 غزل ہے، تو وہ بھی ذہن میں رکھیے، 2 غزل ہے، ایک جگہ نامہ اور جواب نامہ ہے، یعنی خط اور خط کا جواب۔ اس کے بعد ہے نصف پتھر ہو جانا بقاولی کا راجہ اندر کی بد دعا سے، اور بت خانے میں رہ کر ملنا تاج الملوک سے،
اور خدنہ بت خانے کا رانی چتراوت کے حکم سے۔ پھر یعنی اسی قسم میں پیدا ہونا بقاولی کا دہقاں کے گھر میں، اور جوان ہو کر ملنا تاج الملوک سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو آخری باب ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بہرام وزیر جو رہتا ہے، وزیر زادہ تاج الملوک کا جو وزیر زادہ رہتا ہے، اور روح افزا پری کا آپس میں عاشق ہونا اور شادی ہونا بقاولی کی صحیح سے۔ تو اس طرح یہ آخر اختتام پہ پہنچتا ہے۔